قرطبی نے ذکر کیا ہے، کرتے تو ہیں یہ عام سال بات، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کے معجزات دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا عروج تھا اور اللہ ذوالجلال نے اسی قسم کے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب آپ کو اسی نوعیت کی عطا فرمائی جس کی مثال نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے بھی جادو ختم، طب ختم، مادردار اندھے کو کوئی طب زندہ نہیں کر سکتی، آنکھیں نہیں بحال کر سکتی، کوئی طب۔ حالانکہ اس دور کے نسخے، میں نے کہا کہ دیکھیے 2-2.5 ہزار سال ہو چکے ہیں، جعلی نوس کا مرتب کیا ہوا نسخہ آج بھی جوارش جعلی نوس کے نام پر اسی طرح ہے جس طرح اس وقت 2.5 سال پہلے اس نے مرتب کیا تھا۔ اس میں کسی بڑے سے بڑے طبیب کو یہ رد و بدل کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس دور کا نسخہ مرتب کیا ہوا آج بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ اور ارسطو ہے، یہ جعلی نوس ہیں، یہ سب اس دور کے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے۔ ایک طبیب نے مجھے عجیب بات سنائی، کہتے ہیں کہ ارسطو کے پاس یا کس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے گئے، سلام کیا، جب السلام علیکم جواب دیا ان کے میں آ سکتا ہوں جی۔ اس نے سن تو رکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام آ جاؤ اندر آ جاؤ، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاگرد حیران ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو گئے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میں عیسیٰ ہوں، کہ میں واقعی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کو کیسے پتا چل گیا؟ پوچھا گیا، وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے پہچانا کہ آپ کی آواز میں مردانگی نہیں تھی، مردانگی آثار نہیں تھے، نسوانی آثار تھے۔ سمجھے بات؟ یعنی اولاد میں مرد اور عورت دونوں کے آثار ہوتے ہیں، لیکن آپ میں مرد کے آثار نہیں، آپ کی آواز میں نہیں تھے۔ طب کا کے عروج کی کیفیت سمجھی، یعنی طب کی عروج کی کیفیت دیکھیے کہ آپ کی آواز میں مردانگی کے آثار نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج بھی تو طبیبوں کے بعض ایسے واقعات سن کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ لوگ جادوگر ہیں یا واقعی طبیب ہیں۔ وہ نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں تو فوراً آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ تکلیف۔ حتیٰ کہ ہمارے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تو یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ رات تم نے یہ کھایا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ شاگرد بزید ہوئے، ایک شاگرد، میں نے کہا استاد جی کا امتحان نہیں لینا چاہیے، بے وقوف، استاد کا امتحان نہیں لینا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، خاموشی سے امتحان نہیں لینا چاہیے۔ مولانا حکیم صدیق صاحب کہتے ہیں، لیکن وہ بزید رہا کہ نہیں، آج میں مریضوں میں نے بیٹھنا ہے۔ تو وہ جب بیٹھا تو حکیم صاحب پوچھنے لگے، ہو تینوں کی گل ہے؟ کہ جی گل کچھ نہیں، میں تو یہ پوچھنا ہے کہ میں راتی کی کھادا ہے، وہ بھی صاف ہونا۔ وہ ہس پہ آخر گے چنیا کی داڑ کھا دی رات، اور کی کہو گے تسی؟ اور ان کی اچھی باتیں بتلاتے ہیں، چلو چھوڑو یار یہ مسئلہ پھر لمبا ہو جاتا ہے۔